بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حدیث اور اصول حدیث کا آج سبق نمبر 73 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے راویوں کی کنیت سے متعلق مباحث۔ آج کے سبق میں ہم راویوں کی کنیت سے متعلق مباحث پر گفتگو کریں گے۔ پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر 72 میں ہم نے راویوں چند مباحث ذکر کیے تھے، جس میں بہدان کے بارے میں بحث کی تھی، یعنی وہ راوی جن سے صرف ایک راوی روایت کرے۔ پھر اس میں تعریف کی تھی اور اس فن کا فائدہ ذکر کیا تھا، مثالیں ذکر کی تھی، اس بارے میں جو کتابیں تھیں اس کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی، اور پھر یہ بھی بتایا تھا کہ کیا صحیحین میں بہدان راویوں کی روایت موجود ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد پھر ان راویوں کے بارے میں بحث کی تھی جن کے نام زیادہ ہیں، اور اس کی مثالیں ذکر کی تھی، اور اس فن کا فائدہ بھی ذکر کیا تھا، اور اس پر جو مشہور کتابیں ہیں اس کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی۔ اس کے بعد پھر ان راویوں کا ذکر کیا تھا جن کے نام منفرد ہے اور یا ان کی کنیت اور لقب منفرد ہے، اس کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی، اور اس فن کی پہچان کا فائدہ ذکر کیا تھا، مثالیں ذکر کی تھی، اور مشہور کتابیں ذکر کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم ان راویوں کے بارے میں ذکر کریں گے جن کی کنیت سے متعلق مسائل ہیں۔ تو اس سبق میں ہم کنیت سے متعلق کئی مضامین ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے ان راویوں کا ذکر کریں گے جو کنیت سے مشہور ہے، تو ان کے نام دراصل کیا ہیں۔ تو اس فن میں راویوں کے بارے میں بحث کرتے ہیں جو کنیت سے تو مشہور ہے لیکن ان کے نام کیا ہے حقیقت میں، جیسے مثلا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام کیا ہے، تو اس فن میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس فن میں ان ناموں کی تفتیش کی جاتی ہے جو راوی اپنی کنیت کے ساتھ مشہور ہے، تاکہ ہم اس کا نام بھی جان لیں جو مشہور نہیں ہے۔ اس فن کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس فن کے بارے میں یہ ہے کہ کئی ایک شخص کو ہم دو نہ سمجھے، مثلا کنیت کے ساتھ تو ہم اس کو جانتے ہیں، نام کے ساتھ نہیں جانتے، تو اگر کہیں اس کے نام کا ذکر آ جائے تو ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی اور شخص ہے۔ تو لہٰذا ہم تفصیل سے ذکر کرتے ہیں کہ ان کے جو نام ہے، مثلا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کنیت کے ساتھ مشہور ہے لیکن نام کے ساتھ مشہور نہیں ہے۔ تو اگر کہیں عبداللہ بن عثمان آ جائے تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے یہ مراد ہے۔ اس طرح صحابہ کرام میں اس طرح بہت ہے کہ کنیت سے مشہور۔ باقی اس فن میں جو کتابیں لکھی جاتی ہے اس کی ترتیب کیا ہوتی ہے، تو مصنف اس میں ترتیب یہ رکھتے ہیں کہ جو کنیتیں ہیں اس میں حروف معجم کے اعتبار سے ذکر کرتے ہیں، یعنی پہلے الف سے شروع ہونے والے، پھر با سے شروع ہونے والے، پھر تا سے شروع ہونے والے، پھر ان کے نام بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ مثلا باب الحمزہ میں ابو اسحاق کو ذکر کر دیتے ہیں، پھر ابو اسحاق کے نام سے ان کا جو نام ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ اس فن میں مشہور کتابیں کون سی ہے؟ تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ علامہ دولابی کی کتاب ہے الکنا والاسماء۔ باقی کتابیں بھی ہے، اس بارے میں انشاءاللہ اس کا ذکر آگے آ جائے گا۔ آج آگے ہم اس کی اقسام ذکر کرتے ہیں۔ کنیت والے جن راوی کی کنیتیں ہیں، تو کنیت سے متعلق جو مسائل ہیں ان میں سے ایک ایک مسئلے کو ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کی مثالیں بھی ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے وہ راوی ہے جس کا نام ہی کنیت ہو۔ بعض ایسے روات ہوتے ہیں کہ اس کا الگ سے نام نہیں ہوتا ہے لیکن اس کا جو نام رکھا جاتا ہے وہ کنیت کے نام پہ رکھا جاتا ہے۔ جیسے مثلا بہت سارے لوگ ہم آج کل ابو ہریرہ نام رکھتے ہیں یا ابو بکر نام رکھتے ہیں، جبکہ اس میں مقصود یہ نہیں ہوتا کہ بکر اس کا بیٹا ہے یا ہریرہ اس کا بیٹا ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ کنیت ہی اس کا نام ہو اور اس کا الگ سے نام نہ ہو، جیسے ابو بلال الاشعری۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جو کنیت سے مشہور ہے، نام ہو لیکن کنیت سے مشہور ہو، جیسے ابو اناس، تو یہ صحابی ہے، یا ابو اناس یہ صحابی ہے اور یہ کنیت کے ساتھ مشہور ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کا نام ہے کہ نہیں ہے۔ ابو بلال الاشعری کے بارے میں تو یہ معلوم ہے کہ اس
کی ابو بلال اس کا نام ہی ہے، کنیت نہیں ہے، لیکن ابو اناس کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کی کنیت ہے، اس کا نام الگ سے ہے کہ نہیں ہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ جس کا لقب کنیت ہو، جیسے ابو تراب ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے اور ان کی کنیت ابو الحسن ہے۔ تو ابو تراب یہ لقب ہے، اور لقب اس کو کہتے ہیں جس میں کسی کی مدح یا مذمت ہو، تو اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مدح ہے۔ ابو تراب ان کو اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ یہ ان کی عاجزی تھی، وہ بہت تواضع والے تھے، تو مٹی کے باپ ان کو اس لیے کہا جاتا تھا۔ تو اب یہ لقب ہے بنیادی طور پر، لیکن اس کو کنیت کی شکل دی گئی ہے کہ ابو تراب، یعنی تراب کے والد۔ تو لہٰذا تیسری قسم ہمارے پاس یہ ہے کہ جس کا جو لقب ہے وہ کنیت ہو۔ اور چوتھی قسم یہ ہے کہ جس کی کئی کنیتیں ہو، جیسے اب ابن جریج ہے، اس کی کنیت ابو الولید بھی ہے اور ابو خالد بھی ہے۔ پانچویں قسم یہ ہے کہ جس کی کنیت میں اختلاف ہو، جیسے اسامہ بن زید ہے، بعض کہتے ہیں کہ ان کی کنیت ابو محمد ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور بعض کہتے ہیں ابو خارجہ ہے۔ تو آگے چند مزید قسمیں ہیں۔ چھٹی نمبر پر کنیت مشہور ہو اور نام میں اختلاف ہو، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ کنیت ہے لیکن نام میں اختلاف ہے، والد کے نام میں بھی اختلاف ہے، اور یہ 30 اقوال تک اس میں موجود ہے۔ مشہور یہ ہے کہ ان کا جو نام ہے وہ عبد الرحمن ابن صخر تھا۔ 7ویں نمبر پر جس کے نام اور کنیت میں اختلاف ہو، جیسے سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض کہتے ہیں کہ ان کا نام عمیر تھا، بعض کہتے ہیں صالح، اور بعض کہتے ہیں مہران تھا، اور ان کی کنیت کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، اور بعض کہتے ہیں ابو البختری ہے۔ اور اسی طرح 8ویں نمبر پر بعض ایسے راوی ہے جو نام اور کنیت دونوں کے ساتھ مشہور ہو، جیسے ابو عبداللہ اگر ہم دیکھ لیں تو ابو عبداللہ یہ ان حضرات کی کنیت ہے، سفیان ثوری کی بھی، امام مالک کی بھی، امام شافعی کی بھی، امام احمد بن حنبل کی۔ تو ابو عبداللہ کے ساتھ بھی مشہور ہے، لیکن سفیان ثوری خود سفیان ثوری کے نام سے بھی مشہور ہے، امام مالک رحمۃ اللہ امام مالک کے نام سے، امام شافعی کے نام سے، اور امام احمد بن حنبل یہ احمد بن حنبل کے نام سے بھی مشہور ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ محمد بن ادریس کے نام سے مشہور ہے۔ تو کنیت بھی مشہور ہے اور نام بھی مشہور ہے۔ اسی طرح دوسری مثال ابو حنیفہ ہے، تو ان کی کنیت بھی مشہور ہے ابو حنیفہ، اور نام بھی مشہور ہے نعمان ابن ثابت۔ 9ویں قسم یہ ہے کہ کنیت کے ساتھ مشہور ہو لیکن نام بھی معلوم ہو، نام ایسا نہیں ہے کہ وہ پس منظر میں چلا گیا ہو، جیسے مثال جیسے ابو ادریس الخولانی، تو ان کا نام عائز اللہ تھا، تو ابو ادریس خولانی کے نام سے مشہور ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کا نام بھی معلوم ہے، عائز اللہ ان کا نام ہے۔ 10ویں قسم یہ ہے کہ نام کے ساتھ مشہور ہو اور کنیت بھی معلوم ہو۔ تو پہلی قسم تو یہ تھی کہ کنیت کے ساتھ مشہور تھا اور نام معلوم تھا، اس میں یہ ہے کہ نام کے ساتھ مشہور ہے، کنیت بھی معلوم ہے، جیسے طلحہ بن عبید اللہ تیمی، عبد الرحمن بن عوف اور حسن بن علی بن ابی طالب، ان سب کی کنیت ابو محمد ہے۔ تو نام کے ساتھ یہ حضرات مشہور ہیں لیکن ان کی کنیت بھی معلوم ہے، ابو محمد ان کی کنیت ہے۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا، سبق نمبر 73، اس میں راویوں کی کنیت سے متعلق مباحث ہم نے ذکر کیے، جن میں جو راوی کنیت سے مشہور ہے ان کے نام، اور اس فن کا مقصد ذکر کیا، اس فن کا فائدہ ذکر کیا، اور اس فن میں تصنیف کی ترتیب ذکر کی، اور اس فن میں جو مشہور کتابیں اس کا تعارف کیا، اور پھر ہم نے کنیت کی اقسام اور اس کی مثالیں ذکر کی تھی۔ پہلی قسم یہ تھی کہ جس کا نام ہی کنیت ہو، دوسری قسم جو کنیت سے مشہور ہو، تیسرا یہ ہے کہ جس کا لقب کنیت ہو، چوتھی قسم یہ ہے کہ جس کی کئی کنیتیں ہوں، اور 5 یہ ہے کہ جس کی کنیت میں اختلاف ہو، اور چھٹی قسم یہ ہے کہ کنیت مشہور ہو اور نام میں اختلاف ہو، 7ویں قسم یہ ہے کہ جس کے نام اور کنیت میں اختلاف ہو، 8ویں قسم
جو نام اور کنیت دونوں کے ساتھ مشہور ہو، اور نبی قسم کنیت کے ساتھ مشہور ہو لیکن نام بھی معلوم ہو، اور 10ویں قسم یہ ہے کہ نام کے ساتھ مشہور ہو، کنیت بھی معلوم ہو۔ اگلے سبق میں ہم راویوں کے القاب سے متعلق مباحث ذکر کریں گے انشاءاللہ۔